کافی ڈرائیو کے بعد گاڑی ہاسپٹل کے سامنے رکتے وہ گاڑی سے باہر نکلا، جیکٹ اتار کر گاڑی میں پھینکی، پچھلا ڈور کھولتے اس نے یمن وحید کو بازوؤں میں بھرتے گاڑی سے باہر نکالا۔ وہ اسے خود زخم دینے کے بعد مرہم لگانے ہسپتال لے کر آیا تھا۔ جاذب کمال، ہاں، وہ انا پرست شخصیت کا مالک تھا اور اس کی شخصیت ہی ہر کسی کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ بڑے کروفر سے اس نازک وجود کو بازوؤں میں بھرے ہسپتال کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی وائٹ ٹی شرٹ پر یمن وحید کا خون لگا ہوا تھا۔ اسے کیا اس چیز کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ اسے ہوش آیا اور اس نے سب کو جاذب کمال کے بارے میں بتا دیا تو کیا کرے گا؟ اس نے اسٹریچر پر یمن وحید کے بے ہوش وجود کو ڈالا۔ یمن وحید کی مخروطی نازک انگلیاں اس کی گردن کی نسوں کو چھوتی نیچے ڈھلی۔ جاذب کمال نے سانس روکے اسے دیکھا جو اسٹریچر پر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ لب سختی سے آپس میں پیوست کر گیا۔ وہ ڈاکٹر کی طرف دیکھتا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اکثر ایسے لوگ ہسپتال میں دیکھے تھے جو اپنوں کو جب بھی اس جگہ لاتے تھے تو ان کی چہرے پر پریشانی ہوتی تھی یا پھر وہ رو رہے ہوتے تھے، لیکن وہ واحد شخص تھا جس کی آنکھوں میں چمک تھی اور لبوں پر مسکراہٹ۔ وہ پاگل تھا شاید۔ اسے ٹھیک کرو، میرا دل ابھی بھرا نہیں ہے۔ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے اس نے حکم صادر کیا۔ ڈاکٹر اسے عجیب نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ وہ باہر بیٹھا ہوا تھا۔ موبائل پر ہوتی رنگ پر اس نے موبائل نکال کر پریس بٹن کیا۔ فون کان کو لگایا اور دوسری جانب یونیورسٹی کا گارڈ تھا۔ سر، وہ لوگ پھر آئے تھے جو کل آئے تھے، اس لڑکی کو ڈھونڈتے۔ اس بار ان کے ساتھ پولیس بھی تھی، تو مجھے بتانا پڑا کہ وہ زخمی ہے۔ شاید وہ قریبی ہسپتال آئے، گارڈ نے تھوک نگلتے ڈرتے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر جاذب کمال کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ اس نے سختی سے لب بھینچے۔ وہ فون کٹ کرتے بینچ پر سکون سے بیٹھ گیا۔ اسے اسی رات سے سمرین ڈھونڈ رہی تھی جس دن جاذب کمال نے اسے یونیورسٹی سے قید کیا تھا، لیکن جاذب کمال کے کہنے پر ہی یونیورسٹی کی سیکورٹی نے اسے اندر نہیں آنے دیا تھا۔ اس نے بازو سر کے پیچھے ٹکاتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی۔ اس کے لبوں پر اس طرح مسکراہٹ ابھری، جب تک میں نہیں چاہتا میرے شکار تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے آنکھیں جھٹ سے کھولتے تند لہجے میں لفظوں پر دباؤ دیتے وہ یمن وحید کو سب سے دور والے ہسپتال میں لے آیا تھا، نہ کہ سب سے قریب والے ہسپتال میں۔ اگر وہ لوگ اسے ڈھونڈنے بھی لگے تو کم سے کم 3 سے 4 گھنٹے لازمی لگ جائیں گے۔ اسے فکر نہیں تھی یمن وحید کا خون بری طرح ضائع ہو رہا ہے یا خون بہہ بھی رہا ہے یا بند ہو گیا ہے۔ وہ خود غرض تھا اور اسے صرف خود سے سروکار تھا۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھا، 2 گھنٹے سے اوپر ہو چکا تھا۔ وہ پہلی بار تھا جب جاذب کمال نے کسی کا انتظار کیا تھا۔ وہ اس عالم میں پہلی لڑکی تھی جو جاذب کمال کے انتظار کروا رہی تھی۔ جب ڈاکٹر روم سے باہر آیا تو تب بھی وہ وہیں بیٹھا ڈاکٹر زچ ہوتا خود اس کے سامنے آیا۔ اس نے بڑے احسان کرنے والے انداز میں نظر اٹھا کر ڈاکٹر کو دیکھا۔ چوٹ زیادہ گہری نہیں تھی، شاید ڈر اور خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، البتہ ریسٹ کی ضرورت ہے انہیں، اور دھیان سے دوبارہ، اور وہ ایسی سچویشن میں نہ جائے۔ ڈاکٹر سنجیدگی سے بولا۔ اس نے ہلکا سا سر ہلایا جس پر ڈاکٹر نے دانت پیسے تھے۔ کچھ منٹوں میں ہوش آ جائے گا اسے، ڈاکٹر کہتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ کندھے اچکاتا اٹھا اور نارمل روم کی طرف بڑھا جہاں اسے ابھی شفٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بھاری قدموں کی چھاپ کمرے کے نزدیک سے سنتی اندر لیٹی یمن وحید جو ابھی صحیح طرح سے ہوش میں بھی نہیں آئی تھی، خوف سے پھر سے نڈال ہو گئی۔ وہ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا جہاں وہ زرد چہرے سے لیٹی ہوئی تھی۔ جاذب کمال کی پہلی نظر اس کی ناک میں پہنی نوز پن پر پڑی، ابھی بھی چمک رہی تھی۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ وہ قدم قدم اٹھاتا اس کے بیڈ کے قریب جاتے، چمکتی آنکھوں سے پراسرار سے لہجے میں بیڈ پر لیٹتے اس کے وجود کو دیکھتے، دونوں طرف دائیں بائیں ہاتھ کرتا اس کی طرف پلٹا جس پر یمن وحید کے چہرے پر سایہ سا آ گیا۔ تمہارے حسین چہرے پر ڈر ہے، مطلب تمہاری سماعت میرے لفظوں کو سن سکتی ہے۔ انداز عجیب سا تھا۔ وہ مزید نیچے جھکا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کے انداز میں بولا۔ سردی میں اس کی سانسوں کی تپش سے یمن وحید کے کان کی لو دہکتی محسوس ہوئی۔ وہ سختی سے لب بھینچے آنکھیں جھٹ سے کھول گئی۔ اس کی کالی آنکھوں سے اس کی سرد تاثرات سے سجا چہرہ دیکھا
جو اس سے 2 انچ کے فاصلے پر چہرہ جھکائے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یمن وحید نے دیکھا وہ اس کے دائیں بائیں ہاتھ جمائے اس پر جھکا ہوا اس کے چہرے سے 2 انچ کے فاصلے پر تھا۔ گرم سانسیں چہرے پر پڑتے وہ نفرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آنکھیں کھولتے ہی ایسی رات میں دیدارے دشمن یار کیسا لگا؟ وہ دائیں آبرو اچکا کر بولا، اس طرح مسکراہٹ سے اس کی ناک میں پہنی نوزمن پر اٹکی تھی۔ انتہائی گھٹیا ترین رات، اس نے نفرت سے تنے چہرے سمیت کہا۔ انداز جلا دینے والا تھا، لیکن اس کی بات سنتے ہی وہ سر پیچھے ڈہلائے قہقہ لگا کر ہنسا، اور اس کی ہنسی یمن وحید کو زہر لگی تھی۔ وہ سر میں اٹھتے درد کو یکسر فراموش کر گئی۔ گھٹیا رات کو گھٹیا بنانے والا کام تو ہم دونوں نے ابھی تک کیا ہی نہیں۔ وہ سر واپس اس کے اوپر جھکاتے چمکتی سرد آنکھوں سے اسے دیکھتے بولا، چہرہ اس کے چہرے پر مزید جھکاتے 1 انچ کا فاصلہ قائم کیا۔ اس کی بات سنتے ہی وہ گردن موڑ گئی۔ خود غرضی خونی دفع ہو جاؤ۔ وہ گردن واپس سیدھی کرتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہلکی آواز میں گرائی، جس پر اس نے پرسوچ انداز میں اس کو دیکھا۔ یہ مجھے پسند آیا، خود غرض خونی۔ وہ استہزا ہنسا کہ یمن کا دل کیا کہ اس کا سر پھاڑ دے اور یہی اسے مرنے کے لیے چھوڑ کر خود یہاں سے بھاگ جائے۔ میرے پاؤں میں گر کر گڑ گڑا کر معافی مانگ لو، شاید مجھے تم پر ترس آ جائے۔ میں اتنا بھی خود غرض نہیں ہوں۔ اس کی چمکتی نوز پن پر شہادت کی انگلی رکھتے وہ اسے آنکھوں میں دیکھتا بے حدت لہجے میں بولا، اور یمن وحید بس کئی پل اسے دیکھے گئی۔ جب اس کی گرم انگلی اسے بالوں میں سرکتی محسوس ہوئی تو اس نے نفرت سے اسے جھٹک دیا۔ تم خدا نہیں ہو جو تمہارے سامنے جھک جاؤں، سمجھے تم؟ وہ زخمی شیرنی بنی پھنکاری تھی۔ جازو کمال نے بھویں سکیڑی۔ توبہ توبہ، نعوذ باللہ، کیسی احمقانہ باتیں کرتی ہو، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ وہ اس کی اوپر سے اٹھتے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتے لب دبا کر بولا تھا۔ یمن وحید اسے دیکھتی رہ گئی۔ جس انداز میں بولا تھا وہ انداز مقناطیسی طاقت رکھتا تھا کہ کسی بھی وجود کو اپنی جانب کھینچنے کی۔ شٹ اپ، ہرگز تمہارے پاؤں میں جھک کر معافی نہیں مانگوں گی۔ اپنے خوابوں سے باہر نکل آؤ جازب کمال۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ جل جائے، جبکہ اس کی بات پر اس کی رگیں تن گئیں، لیکن پھر دوبارہ نفی میں سر ہلاتے وہ یکدم واپس اس کے دائیں بائیں بازو رکھتے اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ یمن کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں، دل مانو حلق میں آ گیا ہو۔ تو پھر کیا سینے سے لگ کر مانگنے کا ارادہ ہے؟ وہ مزید اس کے چہرے پر جھک گیا تھا۔ اگر وہ کچھ بھی بولتی تو اس کے لب مقابل کے لبوں پر مس کر جاتے تو وہ گہرا مسکرایا تھا۔ آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ اس وقت حد درجہ پرکشش لگا تھا۔ یمن وحید نظریں چرا گئی۔ اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی اس کے اس قدر نزدیک آنے سے، اتنی وہ بولتی بولتی رک گئی۔ جب وہ مزید اس کے نزدیک ہوا تو وہ لب بے ساختہ بیچ گئی۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اگر ایک لفظ بھی تمہارے لبوں سے آزاد ہوا تو تمہارے لب میرے لبوں سے ٹکراتے میری سانس زیادتی کرتے اس رات کو کیسا بنا دیں گے؟ وہ واپس تھوڑا اوپر ہوتے پرسوچ انداز میں بولا تھا۔ یمن وحید بس آنکھوں سے اسے گور رہی تھی، قتل کر دینا چاہتی تھی۔ مجھ شریف کی عزت پر بات آ جائے گی، رات کے اس پہر میری عزت کا کیا بنے گا؟ وہ مصنوعی سخت لہجے میں بولا تھا۔ آنکھیں پھیلا کر اس کے سوال پر یمن وحید کا سانس تیز ہوا تھا۔ اس کا دل کیا کہ اس کا ہنستا چہرہ نوچ لے جو اس کے حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اور شریف کی عزت جائے گی پھر کیسے؟ اتنی گھٹیا رات کے ذریعے وہ اس کے چہرے پر نظر جمائے سرد لہجے میں پھنکارا تھا۔ اس کی آنکھیں یکدم سپاٹ ہو گئیں، سرخ ہو گئیں کہ یمن وحید سانس روک گئی۔ وہ یوں رات کو گھٹیا کہہ رہا تھا جیسے رات کو نہیں بلکہ یمن وحید کو بول رہا ہو۔ اس کی بے داغ گردن کو دیکھتے وہ طنزیہ ہنسا تھا، آنکھوں میں نفرت لیے۔ یمن وحید اس کے اس انداز پر لرز کر رہ گئی۔ جب اچانک دروازہ کھولنے پر اس نے بے ساختہ گردن کو گھما کر دیکھا۔ جازب کمال ابھی بھی ڈیٹ بنا اس پر چکا تھا۔ وہ اس پر سے ہٹتے پیچھے ہوا، پلٹ کر دیکھا، وہاں پولیس کھڑی تھی، ساتھ ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی۔ سمرین کو دیکھتے ہی یمن وحید کو کچھ حوصلہ ہوا۔ لڑکے تمہیں اریسٹ کیا جاتا ہے، تم نے اس لڑکی کو کڈنیپ کر کے رکھا تھا۔ پولیس آفیسر اسے دیکھتے سخت لہجے میں بولا تھا۔ ایک نظر بیڈ پر لیٹی یمن وحید پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں شک کی ایک لکیر سی تھی جو ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر پیدا ہوئی تھی۔ اس نے میری دوست کو یونیورسٹی میں قید کیا تھا، اس کی وجہ سے ہی وہ یہاں تک پہنچی ہے۔ سمرین نے قریب جاتے غصے سے جازب کمال کو دیکھتے بولا، جس کی نظر اب بھی یمن وحید کی کالی آنکھوں پر جو چمک رہی تھی۔
ہتھکڑی لگاؤ اسے، پولیس آفیسر نے کانسٹیبل سے کہا، جو ہتھکڑی لیتے جازب کمال کی طرف آگے بڑھا، جس نے نظر یمن وحید کی چمکتی آنکھوں سے ہٹا کر کانسٹیبل پر ڈالی تھی۔ اگر اس ہتھکڑی نے میرے ہاتھوں کو چھوا تو تمہارے ہاتھ کاٹ کر اسی ہتھکڑی میں ڈال دوں گا، تمہارے پولیس آفس اسٹیشن کے دروازے میں استقبال کے طور پر لٹکاؤں گا۔ وہ بظاہر لاپرواہی سے بولا تھا، لیکن اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں اور اس لہجے میں انگارے بھرے ہوئے تھے۔ کانسٹیبل نے رکتے ایک پل کو پولیس آفیسر کو دیکھا۔ اتنی اکڑ کون ہو؟ تم کہیں پرائم منسٹر ہو؟ آفیسر نے دانت پیستے اسے دیکھا، جو استہزاء انداز میں مسکرایا۔ پھر پلٹ کر یمن وحید کو دیکھا، جس کی آنکھوں کی چمک مان پڑ گئی تھی۔ وہ طنزیہ ہنسا اور آبرو اٹھایا۔ کون ہوں میں؟ اوئے سنو، کون ہوں میں؟ ببل گم نکالتے اس نے ریپر کھولتے اسے منہ میں ڈالتے چباتے ہوئے پاس کھڑے باسل احمد کو دیکھتے پوچھا، جو اسے دیکھتے سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ پولیس آفیسر نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ واقعی پاگل تھا، جو دوسروں کو پوچھ رہا تھا کہ آخر وہ کون ہے۔ کمال۔ باسل احمد ایک پل کو رکا اور اس کی بات پر سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ کمال گروپ آف انڈسٹری کے چیئرمین جازب کمال ہیں اور میں ان کا پرسنل لائر ہوں۔ باسل احمد سر چکائے باسل احمد سپاٹ چہرہ لیے بولا۔ ببل گم چباتے وہ طنزیہ مسکرایا، جبکہ پولیس آفیسر نے ایک نظر اسے دیکھتے ایک قدم پیچھے لیا۔ کمال گروپ آف انڈسٹری کو ہر کوئی جانتا تھا۔ ان سے الجھنا مطلب جاب سے ہاتھ دھونا۔ سر، ہمیں غلط انفارمیشن ملی تھی، ہم معذرت خواہ ہیں، پولیس آفیسر کانسٹیبل کو پیچھے ہونے کا اشارہ کرتا بولا تھا، جبکہ یمن وحید بس کلس ہو کر ان کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں نہیں، مجھ جیسا ایماندار خود غرض خونی قانون کی پوری عزت کرتا ہے۔ چلو لے چلو مجھے۔ اس نے بولتے ہی ایک نظر پلٹ کر یمن وحید کو دیکھا، پھر خود غرض خونی اس کے لقب پر پکارتے بائیں آنکھ دبائی تھی، پھر پولیس آفیسر کو دیکھا جو ناسمجھی میں اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا وکیل ہینڈل کر لے گا نا سب؟ باسل احمد کو سخت نظروں سے دیکھتے وہ دانتوں پر جمائے بولا تو باسل احمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو آؤ دیدار تھانہ کرنے جائیں، وہ ٹھنڈی آہ بھرتا بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باسل احمد نے ایک نظر بیڈ پر بیٹھے یمن وحید کے وجود کو دیکھا اور لبین سے باہر نکل گیا، جس کے چہرے پر اب فتح مندی سے مسکراہٹ تھی، کالی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، لیکن وہ اس کی ایماندار خود غرض خونی ہونے پر اٹک ضرور گئی تھی۔ سمرین نے اسے اپنے ساتھ لگاتے خود کو سہارا دیا، جبکہ وہ خود حیران تھی کہ اس کا بھائی جازب کمال کا وکیل ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے ہر طرف ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے اب افسوس ہوا تھا کہ آخر کیوں اس نے اس چھوٹی بچی کو باہر نکالا تھا۔ اسے از حد غصہ آ رہا تھا ہی زویار پر کہ اگر وہ اس ٹائم اس کے سامنے آتی تو وہ یہیں زمین میں گاڑ دیتا۔ بارش تھم گئی تھی، لیکن اس کا وجود بری طرح گیلا تھا، شرٹ چپک کر جسم کے ساتھ لگ چکی تھی۔ اس نے سخت غصے میں بالوں میں ہاتھ چلائے، اس کی رگیں بری طرح سلگ رہی تھیں، چہرہ تنا ہوا تھا۔ رات کا 1 بج چکا تھا اور غائب ہو چکی تھی۔ وہ اس کے پیچھے ہی نکلا تھا۔ اس نے سختی سے چڑھتے گاڑی کے ٹائر پر سختی سے پاؤں مارا، جو وہ اسے آس پاس نہ ڈھونڈ پانے کی وجہ سے واپس گھر لے آیا تھا، اور اب گھر سے دور جگہوں پر بھی اسے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ نہیں ملی تھی۔ چھوٹی بچی، بس اب اس بار میرے قہر سے نہیں بچ سکتی تم۔ اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچی۔ اب تک وہ سب گھر بھی آ چکے ہوں گے، اور اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ وہ اس کی وجہ سے گھر سے غائب ہوئی ہے تو اچھا ہوا، سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ایوان خان سے اس چھوٹی بچی کی شادی کرنا وہ سب بس ہی زبیار کی زندگی برباد ہی کرے گا۔ اس کے دماغ میں کسی کونے میں کمینی سی سوچ اب ابھری تھی، اور تن فن کرتا گاڑی میں بیٹھا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ کیوں اس چھوٹی لڑکی کے پیچھے خوار ہو؟ اس نے کہا تھا کہ وہ گھر سے باہر جائے۔ اسے تبھی تو چڑ رہی تھی کہ اس نے وہ بچکانہ حرکتیں کرتی تھی۔ وہ صحیح کہتا تھا کہ وہ چھوٹی لڑکی ہے۔ وہ گھر کے گیٹ کے اندر گاڑی داخل کرتے گاڑی پورچ میں رکھے گہرا سانس لیا۔ گاڑی سے اترتے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ خود کو لا علم ظاہر کرے گا، یا پھر اس کی بے وقوفی کی دلیل دیتے اسے نکاح سے جان چھڑوائے گا۔ بالوں میں سختی سے ہاتھ پھیرتے وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ جب ہال میں داخل ہوئے وہ یکدم ٹھگ سا گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ صوفے پر باقی گھر والوں کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ وہ ساکت سا کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس نے شدید غصے سے ضبط کرتے مٹھیاں بھینچیں۔ وہ کتنے گھنٹے خوار ہوا تھا اس کی وجہ سے، اور وہ آرام سے چائے پی رہی تھی۔ کہاں سے آ رہے ہو خوار ہو کر؟
شیراز صاحب نے اسے دیکھتے تنبیہ انداز میں پوچھا تھا۔ وہ سن کب رہا تھا؟ وہ بس ہیر زبیار کو دیکھ رہا تھا جو اب اسے دیکھنے لگی تھی۔ ہیر زبیار نے سرتاب پیر ایوان خان کو دیکھا، اس کی طنزیہ مسکراہٹ سے ایوان خان کو دیکھا جتنا وہ اس نے سنا چکا تھا۔ ہیر زبیار کے جو دل میں آیا تھا اس نے وہی کیا۔ ہیر زبیار نے ہال میں لگی وال کلاک پر نظر ڈالی تھی، پھر ایک جتاتی نظر ایوان خان کے چہرے پر جو ضبط کے چکروں میں سرخ ہوا پڑا تھا، اور وہ اتنے گھنٹے سے سڑکوں پر خوار ہو رہا ہے۔ جبکہ گھر سے نکلتے ہی وہ آنسو صاف کرتی ایک سائڈ پر چھپ گئی تھی، اور پھر ایوان خان کے گھر سے دور جاتے ہی وہ خود گھر آ گئی تھی۔ ایوان خان جب گاڑی لینے آیا تھا اس نے اپنی کمرے کی کھڑکی سے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو نظارہ کیا تھا۔ وہ اٹھی اور چائے کے کپ میں ڈالتی اس کی جانب بڑھتے بالکل اس کے سامنے کھڑی ہوئی، گردن اٹھا کر اسے دیکھا اور واقعی چھوٹی بچی ثابت ہوئی۔ ایوان خان کا جواب دے گیا تھا۔ بچی ہوں نا، بھول گئی تھی آپ کو بتانا میرے گھر واپسی کا۔ لبوں پر زبان پھیرتے اس نے چائے کا گرم کپ اس کی جانب بڑھایا۔ انتہائی معصومیت سے وہ واقعی بچوں کی بلی حرکت کر گئی۔ وہ ایسی نہیں تھی، لیکن ایوان خان نے اپنے سخت لفظوں سے ہیر زبیار کو ایسا بنا دیا تھا۔ گیلے ہو گئے ہیں آپ، چائے پی لیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں انگارے لوٹ رہے تھے۔ ہیر زبیار کا دل ایک دم کانپ سا اٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ لڑکھڑا کے اس نے کپ ہاتھوں سے گرا دیا۔ گرم چائے ایوان خان کے ہاتھ پر پڑی اور اس کے جوتوں پر پڑنے کے ساتھ ٹانگوں پر پڑی تھی۔ وہ لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر گیا۔ کہنا مشکل تھا کہ ہیر زبیار نے خود چائے گرائی ہے یا مقابل کے وحشت زدہ نظروں کی خوف سے چائے گر گئی، لیکن ہاں یہ دوسری بار تھا۔ وہ ایسا ثابت ہوا کہ ہیر زبیار کی چائے کو ایوان خان نے شدید قسم کی دشمنی تھی۔ وہ اسے جلا چکی تھی، لیکن یہ چائے کی جلن ذرا برابر نہیں تھی، اور یہ جلن اس آگ کی تھی جو ہیر زبیار نے اپنی حرکتوں سے اسے لگائی تھی۔ تمہاری اس حرکت پر تم بہت پچھتانے والی ہو، وہ اس کا بازو دبوچے بولا۔ اس کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ وہاں بیٹھے تمام نفوس اس کی متوجہ ہوئے تھے۔ کیا حرکت ہے تم نے یہ؟ ہاں کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ تمہاری یہ حرکتیں تمہیں مصیبت میں ڈالیں گی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسا گھٹیا مذاق کرنے کی؟ انگلیاں اس کے بازو میں سختی سے پیوست کرتے وہ بس اسے نظروں سے ہی آگ لگانے دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ انکل چھوڑے، درد ہو رہا ہے۔ وہ درد سے سسک اٹھی تھی اس کی سخت گرفت پر اس کی۔ جب شیراز صاحب نے اٹھتے ہی اسے ہیر زبیار سے دور کیا، اسے سخت نظروں سے گھورا۔ حرکت اپنی اس لاڈلی سے پوچھیں کہ اس نے کیا کیا ہے، کتنا خوار کیا ہے اس نے مجھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہیر کو دفنا دیتا۔ اس کی جانب اشارہ کرتے وہ چیخنا تو وہ ڈر گئی۔ انکل میں نے کیا کیا؟ اپنے باپ کو خود کو گھورتا پا کر ہیر زبیار جلدی سے بولی تھی۔ ہاں البتہ ایوان خان سخت بگڑے تیوروں کے دیکھتے وہ واقعی ڈر گئی تھی، جو بس کسی بھی طرح اسے دبوچ کر مار دینا چاہتا تھا۔ شٹ اپ یو، کیا انکل انکل لگا رکھا ہے؟ اور اس کی جانب بڑھتے سخت لہجے میں دھاڑا۔ جب شیراز صاحب نے اسے بمشکل روکا تھا، ہیر کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنے بابا کو دیکھا جو شکایتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے، پھر شمائلہ بیگم کو دیکھا، اس کی نظروں میں بھی اس بار شکوہ سا تھا۔ جب انہوں نے ایوان کے بارے میں پوچھا تو ہیر نے اس لا علمی کا اظہار کیا تھا، لیکن ایوان خان کی حالت کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ہیر زبیار اس کی حالت سے بے خبر ہے۔ وہ سر جھکا گئی تھی، دل میں شرمندگی سی ابھری تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر ایوان خان کے غصے سے تنے چہرے کو دیکھا جو خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہیر کا دل کانپ اٹھا۔ حلق خشک ہوا۔ سوری پھر بڈھے جی، وہ سر جھکائے بولی۔ اس کی بات پر شمائلہ بیگم ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئیں، جبکہ ایوان خان نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ڈیڈ بھول جائیں نکاح کو، اس چھوٹی لڑکی سے نہیں کروں گا نکاح میں، سنا آپ نے؟ وہ اپنے باپ کو دیکھتے وہاں سے غصے میں واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اگر وہ 2 منٹ بھی وہاں رکتا تو شاید وہ ہیر زبیار کے ساتھ بہت غلط کر دیتا۔ ہیر بات سنو میرے کمرے میں آ کر، زبیار صاحب نے سنجیدگی سے بولتے اسے دیکھتے کمرے کا رخ کیا، جبکہ وہ افسردہ سی نظر باپ کی پشت پر ڈالتی ان کے پیچھے چل دی۔ اور یہاں قسط نمبر 18 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کیس کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔